اگر کسی نے کہا کہ محمد دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دی۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کل نفس ذائقۃ الموت یہ آیت نہیں تھی؟ انک میت وانہم میتون، کیا یہ آیتیں نہیں تھیں ان کے سامنے؟ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شفقت، جن کی سادگی، جن کی نرمی مشہور تھی، وہ اس وقت تھے نہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی، اس چادر کو ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس آیت کو جب میں نے سنا تو ایسا لگا کہ ابھی نازل ہوئی، جس میں اللہ کہتے ہیں محمد ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں، دنیا میں اپنا کام کیا انہوں نے، اس کے بعد جب وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے ان کو بلا لیا۔ محمد نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو تم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں گئے نہیں ہیں، جو کہے گا میں گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر فوراً جھک گئے ہیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سمجھایا۔ اور آج بھی جب اس غم کو یاد کیا جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ تنہائی میں اگر سوچئے آپ کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، کتنی نعمت سے، کتنی بڑی نعمت سے ہم آپ محروم ہو گئے، ان کی وجہ سے کتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ چلے گئے، حضرت حسین کے ابا میاں چلے گئے، حضرت علی نماز کے لیے جا رہے تھے فجر کی، راستے میں ان کے دشمنوں نے ان کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت ایک غلام نے ان کو نیزہ مارا اور اس کے بعد مسجد ہی میں وہ شہید ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یقینی طور پر اسلام میں شہیدوں کا تو ایک قافلہ ہے، حضرت سمیہ سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہتے تھے میری دلی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ کو زندگی عطا کرے، پھر اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھ کو زندگی عطا کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی عطا کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی عطا کریں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ چار مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ ایک مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں شہادت کا جذبہ زندہ رہنا چاہیے۔ اگر شہادت کا جذبہ نہیں ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ مومن نہیں کہلائیں گے۔ نبی یہ رحمت نے جب چار مرتبہ کہا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ اگر مجھ کو زندگی عطا کریں گے تو میں چار مرتبہ شہید ہوں گا، تو اس کا امتی تو بہرحال شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے تو شہیدوں کا ایک لمبا چوڑا قافلہ موجود ہے۔